بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ حکومتی سطح پر اس قدر بھونچال ہے کہ مرکز میں حکومت ایک جماعت کی ہے، صوبوں میں حکومتیں اور جماعتوں کی ہیں۔ مطلب اگر پاکستان کی بڑی سیاسی قوتوں کی بات کریں تو اس وقت تقریباً تمام بڑی سیاسی طاقتیں کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں ہیں۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، مرکز میں وفاق میں۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہاں مسلم لیگ کاف کے وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ سندھ میں چلے جائیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ بلوچستان میں بھی ہم اتحادی حکومت دیکھتے ہیں، اسے ہم تحریک انصاف کی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، یا اتحادی جماعتوں کی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، یا مقامی جو ان کی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں ایک ملا جلا رجحان ہے۔ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، گلگت بلتستان دیکھ لیں۔ کوئی ایسی نامی گرامی طاقت یا قوت رہ نہیں جاتی جو حکومت میں نہ ہو کسی نہ کسی طرح سے۔ ایم کیو ایم بھی حکومت میں ہے، اے این پی بھی حکومت میں ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی حکومت میں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر یونینیمس سچویشن پاکستان میں خال خال ہی ہمیں نظر آئے گی اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں۔ تمام سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عوام پاکستان کو سکھ میں ہونا چاہیے، کہ کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کہ ہر کسی کی وابستگی اگر کسی ایک سیاسی جماعت سے ہے تو اس کی جماعت حکومت میں ہے۔ لیکن اس کے برعکس صورتحال یہ ہے، بلکہ پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، ناٹ اے سنگل پاکستانی، کوئی ایک پاکستانی بھی سکھ کا سانس نہیں لے پا رہا۔ ہر کوئی مشکل میں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عام آدمی کی حالت زار کا، جب ہم عام آدمی کی پریشانیاں اور مشکلات دیکھتے ہیں، مہنگائی دیکھتے ہیں، بجلی کے بلوں کا ظلم دیکھتے ہیں، آئے روز بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتیں دیکھتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز اور پیٹرول کے ساتھ جو مہنگائی کا طوفان آتا ہے اشیاء خورد و نوش کا، جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک بات بڑی کلیئر ہوتی ہے جسے ہمیں ماننا پڑے گا، تسلیم تو کرنا پڑے گا۔ کوئی اس سے انکار کرنے کی کتنی بھی کوشش کرے، لیکن یہ حقیقت اس وقت ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہے کہ جو سیاسی قوتیں اور سیاسی قیادتیں ہیں ان کا عوام پاکستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو دہراتا ہوں، اگر یہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادتیں عوام کا فائدہ سوچنے والی ہوتی تو اس وقت پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں حکومتوں میں موجود ہیں۔ عوام کو خوشحال ہونا چاہیے تھا، عوام کو ایک جسے ہم کہتے ہیں نا آسودگی کا جو پیمانہ ہے وہ سب کو نظر آنا چاہیے تھا۔ ہر کوئی اپنے تئیں اطمینان میں ہوتا کہ اس کی جماعت حکومت میں ہے اور اس کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن ایسی صورتحال ہے نہیں۔ اس کا یقینی طور پہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادتوں کا پاکستان کے عوام کے مفادات اور ان کے بینیفٹس کے لیے، ان کے نفع کے لیے، ان کے فائدہ کے لیے کوئی اقدام نہیں ہے، نہ ان کی ترجیح ہے نہ ان کی توجہ ہے۔ یہ جو ترجیح اور توجہ کا کمبینیشن ہے یہ کسی اور جگہ سیٹ کیا ہوا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم گنتے جائیں، مسلم لیگ نون کو اگر دیکھیں تو ان کی جماعت نے مرکز میں حکومت سنبھالنے کے بعد خاطر خواہ جو ریلیف ہے اس کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا۔ یہ میٹرو بس کا افتتاح کر دینا، دوبارہ سے وہ چھوٹے چھوٹے منصوبوں کی طرف جا کے پھیتے کاٹنا اور چکر لگانا، عوام کا مفاد عامہ کا کوئی بڑا اقدام بتائیں کیا کیا ہے؟ پنجاب میں جو دھینگا مشتی چل رہی ہے، مسلم لیگ نون آئی، پھر تحریک انصاف آئی، پھر کاف لیگ بھی شامل ہو گئی، اس میں عوام کے لیے کیا کیا گیا؟ آٹا جو سب سے بنیادی خوراک اور غذا ہے پاکستان کے رہنے والوں کی، اور پاکستان کو اگر زرعی پہچان والا ملک کہا جائے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس زرعی ملک میں صورتحال یہ ہے، اس بات سے کوئی فرار نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ زور دے کے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ پاکستان کے کسی ایک شہر میں چلے جائیں، کسی دکان پہ چلے جائیں، پیسے لے کے چلے جائیں، آپ کو آٹا نہیں ملے گا۔
کھانے کی بنیادی خوراک لوگوں کو میسر نہیں ہے. گھی کے اگر ہم نرخ پوچھیں، گھی کی قیمتیں، تو وہ آسمان کو چھونے والی تو ایک محاورے والی بات ہو جاتی ہے، اس سے بھی بلند جا رہی ہیں. اسی طرح دیگر اشیاء خورد و نوش ہیں. عوام کو اس قدر پریشان کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کا زندگی اور اپنی جو سانسیں ہیں ان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہوا پڑا ہے. اور ہم ہیں کہ سیاستدان ہیں کہ قیادتیں ہیں کہ حل میں مزید کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں کہ اگر مجھے مرکز میں حکومت ملی ہے تو میں نے پنجاب میں بھی حکومت حاصل کرنی ہے، اگر مجھے پنجاب میں ملی ہے تو میں نے مرکز میں بھی ہر قیمت پہ حاصل کرنی ہے. اور پھر اس میں ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے مشکل اور ایک دوسرے کے لیے ظلم اور انتقام والا ماحول پیدا کرنے کے لیے پورا نظام وضع کر رکھا ہے. انصاف کی صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی، عام پاکستانی تصور نہیں کر سکتا کہ اسے کسی کیس میں، کسی معمولی معاملے میں بھی تھانے، کچہری یا عدالت سے فوری انصاف مل جائے گا اور سستا انصاف مل جائے گا. اگر ہم اپنی عدالتوں کی بات کریں، تمام تر احترامات کے ساتھ میں یہ بات ریکارڈ پر ہے، 53,000 سے زائد مقدمات ہماری بڑی عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہیں. 53,000 جن کے فیصلے ہونے باقی ہیں، جن کی سماعت ہو رہی ہے، کچھ سماعت میں نہیں ہیں، ابھی ان کا فیصلے کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. وہ 53,000 کیسز کے جو مدعی ہیں، جو اس کے ملزمان ہیں، دونوں اطراف کی جو پارٹیاں ہیں، وہ کس، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرب میں ہوں گی. دوسری طرف جب ہم پاکستان کی خوشحالی کو گنوانا چاہیں، پاکستان کے اندر موجودہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں، جو وسائل ہیں، ان کی طرف دیکھیں تو اگر ان چند غاصب لوگوں کا قبضہ یہاں سے ہٹ جائے، اس میں کوئی ایک جماعت یا ایک قیادت یا ایک گروہ شامل نہیں ہے، سب لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں جو اس پہ قابض ہیں اپنے اپنے. یہ دیکھیں نا، اگر ہم ایک طرف سے شروع کریں، میں بلوچستان سے آغاز کرتا ہوں. وہاں ننگے پاؤں اونٹ چرانے والا ایک مزدور، ایک بالکل بے بس سا، نحیف سا، غریب مفلس جو اونٹ چراتا ہے، بکریاں چراتا ہے، جس کے پاؤں زخمی ہیں، جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اس کی حقیقی حالت یہ ہے. اس کی نمائندگی کرنے کے لیے ایوان اقتدار میں ایک اربوں روپے کی گاڑی، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے ارب پتی سردار یا وڈیرا جاتا ہے، وہ اس کا نمائندہ ہے. اسی طرح سندھ کا حاری ہے، اس کے نمائندے کو آپ دیکھ لیں وہ کون ہے. اگر ہم سیاست سے ذرا ہٹ کے بات کریں، مذہبی جماعتوں میں بھی یہ چیزیں بڑی آپ کو واضح نظر آئیں گی. پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، اس بات کے متقاضی ہیں کہ باقی کچھ نہ کیا جائے، کوئی تبدیلی نہ لائی جائے، کوئی نیا پرانا پاکستان متعارف نہ کروایا جائے، صرف اپنا مفاد عوام کے مفاد کے ساتھ جوڑ لیا جائے یا اس کے تابع کر لیا جائے. ہر کسی کی اپنی اپنی ترجیح ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی توجہ ہے جو اس نے فوکس کر رکھی ہے اپنے پرسنل بینیفٹ پہ، اپنے مفاد پہ. عوام کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، عوام پریشان ہیں. اس صورتحال میں پاکستان زیادہ دیر نہیں چل سکے گا. مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس صورتحال سے نکلنا پڑے گا. یا تو ان بڑوں کی جو اقتدار پہ، طاقت پہ، قوت پہ، اختیار پہ جو لوگ قابض ہیں، ان کی یہ موجودہ مناپلی اور صورتحال زیادہ دیر نہیں رہے گی، یا عوام کا یہ حال مزید زیادہ دیر نہیں رہے گا. دونوں میں سے کسی ایک طرف پلڑے نے اب جانا ہے، بالکل کسی ایک طرف جھکنا ہے. یا تو ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، یا عوام کو پھر جینے کی بجائے اسی طرح زندگی کو موت میں بدلنا پڑے گا.